السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ بھائی وبرکاتہ۔ صاحب میرا یہ سوال تھا، اگر کوئی کلمہ گو مشرک جس کے عقیدے میں شرک ہو اور وہ نبی کو حاضر ناظر بھی مانتا ہو، تو کیا وہ اگر نکاح پڑھائے تو نکاح ہو جائے گا؟ نکاح پڑھائے، پلیز اس کا جواب دے دیں۔ نکاح پڑھانے کی بات کر رہے ہیں نا آپ۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے ایک جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر آدمی نماز ادا نہ کرتا ہو تو اس کے لیے اپنی کسی بھی بیٹی کا نکاح کرنا حلال نہیں، اور اگر وہ نکاح کر بھی دے تو یہ نکاح فاسد ہوگا، کیونکہ مسلمان عورت کے ولی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور نکاح ابن قدامہ وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ نکاح دو مسلمان گواہوں کی گواہی سے ہی منعقد ہوگا، چاہے خاوند اور بیوی دونوں مسلمان ہوں یا پھر خاوند اکیلا مسلمان ہو۔ امام احمد بن حنبل یہی بیان کیا ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو نکاح کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں نکاح خواہ جو ہے، وہ جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے، اس کی شرط نہیں ہے۔ وہ تو آپ اگر شرائط مکمل ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر لڑکی کا ولی یا والد کہہ لیجئے یا بڑے بھائی کہہ لیجئے، جو بھی ذمہ دار ہو، اگر لڑکی کا ولی راضی ہے اور لڑکی اور لڑکا ایجاب و قبول ہے، مہر اور دو گواہ موجود ہیں، تو یہ نکاح شرعی اعتبار سے درست ہے، چاہے کہ وہ قاضی پڑھانے والا یا رجسٹر لے کر بیٹھنے والا غیر مسلم یا مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس نے تو صرف اپنا کام انجام دیا ہے۔ بعض کیسز میں انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کورٹس میں جاتے ہیں، لیکن اگر کورٹس میں یہ شق نہیں پائی جاتی کہ ولی کی اجازت نہیں ہے، ولی کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تب نکاح ہوا باطل، پھر اس کا نکاح باطل ہے۔ البتہ اگر یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا نکاح کا، وہ نہیں پڑھا گیا اور لڑکی کے والد نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی اس مہر اور یہ دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، اور لڑکی اور لڑکے کو دونوں راضی ہیں، تو پھر یہ نکاح درست ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو گویا کہ یہ جو مڈل مین ہے یہ مسنون عمل ہے۔ اگر اس نے پڑھ لیا اور وہ صحیح العقیدہ ہے تو نور علی نور ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے وہ خطبہ ہی نہیں پڑھا تب بھی یہ نکاح درست ہے۔ درست نکاح ہونے کے لیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے، ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو ایجاب و قبول ہو، دو گواہ ہوں۔ حالانکہ اہل علم کا بہت سارے ہمارے ہاں مفتی طارق مسعود وغیرہ تو اس سلسلے میں بہت ہی بڑے ہی بڑپن کا مظاہرہ کرتے ہیں طلاق کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اہل حدیثوں کے پاس نہ جاؤ، لیکن یہاں اگر کوئی لڑکی بھاگ کر نکاح کر لے تو وہ کہتے ہیں نکاح ان کے یہاں ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس طرز پر آپ کا جو سوال ہے، بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے؟ جو ولی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے۔ وہ صحیح العقیدہ ہے تب باقی سب اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔